अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क। बहुत ही रोमांटिक हवेली बेस्ड रूड हीरो के साथ नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए लिसनर्स। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की जानिब। ऐसा मुमकिन ही नहीं सरदार सर हरीम जो अब मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, इस हवेली की बहू सरदार। तलाक खानदान में तलाक़ें नहीं हुआ करती और इस तरह निभाए जाते हैं। मैं जानता हूँ इसे हासिल करना क्या मेरा तरीका इंतहाई घटिया और सफाकियत भरा था, मगर अब जो भी है ये मेरी मलकियत है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इसे आज़ाद हरगिज़ नहीं करूँगा और फिर ये मेरी इज्जत है और मरते दम तक मेरे नाम से मंसूब रहेगी। हरीम मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो स्पाट लहजे में अपना बता गया था। जायश ने झुकी निगाहों के साथ मगर बेहद पुख्ता और अटल लहजे में कहा तो वहाँ खड़े हर शख्स ने दम साध लिया। हरीम फिर से बेजान होने लगी। तुम्हारी हिम्मत है अब ये सब बकवास करने की? अमाद दांत पीस कर उसकी जानिब लपका, मगर सलमा बेगम ने उसका बाजू दबोच लिया। वो देख सकते थे असले से लबरेज गार्ड्स की फौज, उस शख्स की शान शौकत और उसका रतबा, उसकी ताकत, इसीलिए उससे उलझना नहीं चाहते थे। सलमा बेगम बरखुदार, शायद तुम सही तरह से सुना नहीं जो हमने कहा। मेरी बच्ची यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती और तुमने खुद कहा कि तुम अपने किए का अजाला करना चाहते हो तो अजाला करो। फिर मेरी बच्ची को अच्छी से अभी आज़ाद कर दो। यूसुफ साहब ने अब इंतहाई सख्त और बेतहासुर लहजे में कहा था। जायश ने पहलू बदला। आप लोग इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं। सोच समझ कर फैसला कीजिए। मैं अपने किए का अजाला करना चाहता हूँ, मगर आपकी बच्ची को एक हफ्ते अपनी बीवी बनाकर छोड़कर बर्बाद करके नहीं, बल्कि इसका घर बसा कर, ज़माने भर की खुशियाँ देकर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। जायश ने संजीदगी से कहा। यूसुफ साहब को चुप लगी, मगर हरीम की सिसकियाँ उन्हें नेज़े की नैनी की तरह चुभ रही थी। इम्तियाज़, जायश ने बुलंद आवाज़ दी और फौरन से पहले वहाँ हाजिर हुई। बीबी जी को उनके कमरे में ले जाओ और इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, जायश ने बेतासुर लहजे में कहा, जबकि वहाँ मौजूद अमाद को डिठाई पर गम गुस्से से पागल हो गया। तभी अमाद ने लपक कर उसके गिरबान दबोच लिया। सलमा बेगम और यूसुफ ने अमाद को पकड़ा और उसको पीछे किया। मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाएगी। बेगैरत और बुज़दिल इंसान, तुम अभी के अभी से आज़ाद करो। अमाद चिल्लाया। ये नहीं हो सकता हरीमा, मेरी मलकियत है और ये मरते दम तक इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती। जायश का लहजा अब की बार सख्त था, मगर अब भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। अमाद की दस्त दराजी का जवाब नहीं दे रहा था। यूसुफ साहब ने एक झटके से अमाद के हाथों से उसका गिरबान छुड़ाया। मैं कोर्ट जाऊंगा और अपनी बहन को तुम जैसे दरिंदे से आज़ादी दिलाकर रहूंगा। अमाद भूखे शेर की मानिंद फिनकारा, मगर उसकी एक तकरार अब जायश का दिमाग भी गमो गुस्से से घूम चुका था। कोशिश करके देख लो, वैसे इस शहर की कोर्ट कचहरी अपनी जेब में लेकर फिरता हूँ। एड़ियाँ रगड़ने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं मोहब्बत करता हूँ हरीम से, उससे मेरी जिद मत बनाओ साले साहब, और बेहतर यही होगा कि यूं जज्बाती होने के बजाय अपने बड़ों के फैसला करने दो। जायश का लहजा अब की बार कदरे बुलंद और रोकदार था। हरीम की जान हलक में अटक गई थी और आखिर यूसुफ साहब ने ही अमाद को सख्ती से इशारा करके चुप करवाया था। हम फिलहाल अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, सोच समझ कर फैसला करेंगे और हमें फिलहाल कुछ नहीं कहना, हमें जाने दो यहाँ से। यूसुफ साहब ने दो टोका अंदाज में कहा। लेकिन सर, अरे खुदा का खौफ करो, फिरौन मत बनो। बेकसूर होते हुए भी मेरी बच्ची पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए। देखो क्या हाल बना दिया मेरी बच्ची का। अभी इसे कैद में रखना चाहते हो? खौफ करो खुदा का। बहन वाले हो तो डरो इस कहर से। बख्श दो मेरी बच्ची को, जाने दो हमें। सलमा बेगम ने बिलक बिलक कर रोते हुए उसे कोसा तो जायश को चुप लागी। यूसुफ साहब आगे बढ़े और वो जो वहाँ के आंचल में दुबकी बैठी थी हरीम को यूं छुपाकर बाहर जाने बढ़ने लगी। जायश की जबड़े शिद्दत से जब्त में आपस में पेंच गए और मगर अब की बार वो कुछ बोल नहीं पाया था। वो अपनी आंखों के सामने उसे जाते देख रहा था। वो घर वापस आई और नए सिरे से बिखर गई थी और रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर रही थी। बड़ी मुश्किल से सलमा बेगम ने उसे संभाला और वो बिल्कुल नढाल और हिचकियाँ लेकर जो मैं गहरी नींद में सो गई थी। सब उसके इर्द गिर्द बैठे। जब अस्मा हरीम के लिए जूस का गिलास लेकर उसके कमरे में आई, अमाद ने उसे खामोश रहने का इशारा किया तो उसने जूस का गिलास चुपके से टेबल पर रख दिया। अमाद, यूसुफ और अस्मा कमरे से बाहर निकल गए। काफ़ी देर के बाद सलमा उसे कंफर्टर दुरुस्त करके बाहर आए। यूसुफ साहब अमाद को धीमी सरगोशियों में कुछ समझा रहे थे। सलमा बेगम यूसुफ के पास आकर बैठी। अब क्या करना है यूसुफ साहब? इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएंगे अपनी बच्ची की? सलमा बेगम का लहजा अब विनम्र था। आप फिक्र मत करें बेगम, आप जैसा हमारी बच्ची चाहेगी वैसा ही होगा। वो सब होना
تو اس حادثے سے اس کے نصیب میں لکھا تھا، جس سے میری معصوم بچی میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر اب زندگی کے ہر قدم پر، ہر مصیبت پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، تو اب آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوسف صاحب نے اسے دلاسا دیا، کیونکہ عماد کو اس سچویشن کی نزاکت اور اونچ نیچ سمجھا چکے تھے، تبھی وہ پرسکون اور خاموش تھا۔ آج کی رات سردار جائش جہانگیر کے لیے بے تحاشا بوجھل اور بھاری تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مگر نیند اس کے کوسوں دور تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سینے پہ عجیب سی حبس اور گھٹن کو محسوس کر رہا تھا، اور لان میں چکر چلایا، اور اس کے جانے کے بعد اسے محض احساس ہوا کہ اب کین کی کرسی پر بیٹھا اور وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رفیق بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر آج خواہ مخواہ بھی گیٹ تک جانا جاتا تو کبھی واپس آ جاتا، جبکہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ سردار جی، رفیق نے پکارا، یہ جدائی بہت دردناک ہے رفیق، اور ایک وہی تو ملی تھی جس سے اب لگتا ہے کہ میں بھی ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی احساسات اور جذبوں کے اور کندھوں میں ایک موجود دل ہے، اب وہ نہیں ہے تو دل بے جان ہوا جا رہا ہے، سمجھے، اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا ہے۔ جائش نے بے بسی سے اپنے لب کچلتے ہوئے اپنے دل کا حال بتایا۔ صبر اور حوصلے سے کام لیں سردار جی، انشاءاللہ مالکن جلدی اس حویلی میں واپس آ جائیں گے۔ رفیق نے اسے تسلی دینا چاہی، تبھی جائش کا فون رنگ ہوا اور اس کی پاکٹ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ رفیق، گاڑی نکالو۔ اور وہ فون سنتے ہی سلمیٰ بیگم نے اسے رات کے کھانے کے چاند نوالے زبردستی کھلا کر میڈیسن کھلا کر سلا دیا کہ وہ زیادہ دیر تک آرام کرے، اور اپنے بیڈ پر قدرے سکون سے نیم دراز تھی، گہری نیند میں تھی، جب ایک ہیولا کھڑکی کے ذریعے بہت چپکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سائیڈ بیڈ کے قریب آیا اور اس کی آہٹ پا کر حریم کی آنکھ کھلی تو اپنے بالکل سامنے ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھ کر حریم کی آسان خطا ہو گیا، اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس پر جھک کر اس پر مکمل سایہ پھیلا دیا۔ حریم کی جان لبوں پر آ گئی، وہ دھیمے سے جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ حریم، جو کہ اب اپنے باپ کے گھر میں تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر پائی، وہ اپنے جسم کی ایک انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی، اور وہ پھر سے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے چہرے پر ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ حریم آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے اور اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ حریم بے جان ہونے لگی اور اس پر چونکہ شخص کی وجہ سے اندھیرا زیادہ ہو گیا تھا اور دباؤ بڑھنے لگا تھا، ایک مرتبہ پھر سے وہ اس کی روح پر قبضہ کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم، جو احتیاط سے اسے دیکھنے کمرے میں آئی تھی اور اسے بند آنکھوں سے بستر پر ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر چیختے چلاتے صدمے سے بے حال ہوئی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، میں نے کہا چھوڑ دے مجھے، قریب مت آئیں، ایسے مت چھوئیں مجھے، میں مر جاؤں گی، دور ہٹیں، خدا کے لیے دور ہٹیں۔ اس کی آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو حقیقت جان کر اس کی سسکیاں بند گئی اور اس کی معصوم بیٹی کی معصومیت چھین لی گئی، اور وہ سلیپ پیرالائز کا شکار تھی۔ اور حریم، میری بچی، سلمیٰ بیگم نے اس کے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، اور تب اسے کسی ڈراؤنے خواب کے اثر سے باہر نکلی۔ چند ساعتیں یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی وہ کہاں ہے۔ تب ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ سلمیٰ بیگم کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی، ماما ماما مجھے بچا لیں، وہ آ جائے گا، پھر سے میرے قریب آ جائے گا، وہ بہت برا اور گندا ہے، ماما سیو می، پلیز سیو می۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ حریم، چپ کرو میری، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم بالکل محفوظ ہو اور کوئی نہیں آئے گا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے پھر سے پیچھ کر تسلی دی اور وہ جیسے ان کی گود میں چھپ گئی۔ سلمیٰ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئی اور وہ جیسے وہ مہربان لمس پاتے پرسکون ہو گئی تھی، جیسے وہ کافی دیر کے بعد پرسکون ہو کر خاموش ہوئی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے چہرے پر جمائے اسے دیکھا۔ حریم نے اس کی زبردستی کی تمہارے ساتھ، سلمیٰ بیگم کو اپنی آواز میں آتی محسوس ہوئی۔ حریم نے اس کی گود میں چہرہ چھپا لیا اور اس کی آہستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات چھپانے کے قابل ہوتی وہ دھیرے دھیرے سلمیٰ کو سب کچھ بتا گئی۔ سار خوشی سے پاگل اب انابیہ کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کومے سے باہر آ گئی تھی، اب اس کی فائنل چیک اپ جاری تھا۔ نیت کے ساتھ مراد ملتی ہے، سوچا نہیں تھا کہ اپنے کی ایک ازالہ کرنے کی سوچ پر، اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑنے پر، اپنے عمل کرنے پر اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور آج اسے یہ خوشخبری بھی سننے کو ملی تھی کہ انابیہ اب کومے سے باہر آ چکی ہے، اور وہ بار بار اپنے دل میں سجدے شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے،
کنگریچولیشنز مسٹر جائش، آپ کی سسٹر آپ بالکل ٹھیک ہے۔ کل صبح تک ہر قسم کے ٹیسٹ سے تسلی کر لینے کے بعد ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے اسے کہا اور چلی گئی۔ انابیہ وہ بے قراری سے کمرے میں داخل ہوا مگر اسے دیکھ کر رک پہ گئی، مگر جائش زبردستی آگے بڑھا اور کمزور وجود سے سینے میں پینچ لیا۔ جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا پگلی۔ جائش کے کہنے کی دیر تھی کہ جب وہ بلک بلک کر رو دی اور جائش اس کے بالوں پر ہاتھ پھیراتا، وہ آہستہ آہستہ اس کے طرف بڑھا اور سٹاف روم بالکل خالی تھا۔ جب انابیہ وہاں موجود تھی اور چھٹی ہو گئی تھی، اسکول کا رول تھا اور پھر سٹاف آدھے گھنٹے پہلے ہی بچوں کی چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور باقی آدھا گھنٹہ میٹنگز یا سٹاف کے ضروری کام وغیرہ نپٹانے کے لیے مختص تھا۔ اس کی کلاس 20 منٹ پہلے جا چکی تھی اور وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 ماہ ہو چکے تھے انابیہ کو اسکول جوائن کیے، مگر وہ کسی سے بھی اتنی فالتو گفتگو نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ فیضان ایک شیطان صفت انسان تھا جو 10 ماہ سے اس کے نوحیز حسن پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ وہ اسکول میں کافی نیک صفت اور مشہور تھا، مگر پہلے دن سے ہی انابیہ کو ایسے دل میں بسایا کہ اسے پانے کی ہر طرح سے جال بچھانے لگا اور اسے پرپوز کیا تو انابیہ نے یہ کہہ کر کہ تعلیمی پاکیزہ ادارہ ہے، اس میں اس قسم کی گنجائش نہیں نکلتی۔ فیضان نے جب گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی انابیہ کو کیوں کر پرسنلی وہ پسند نہیں تھا تو فیضان کو کافی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انابیہ نے سختی سے انکار کر دیا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس بات کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے فیضان کو اپنی بےعزتی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ فیضان انابیہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ فیضان نے وہ سٹاف روم میں تھی تو کچھ دیر میں ہی پیون نے اسے چائے دے کر گیا تھا۔ انابیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چائے نہیں اس کی بربادی ہے، کیونکہ فیضان نے پیون کو پیسے کھلا کر اس میں چائے میں نشاور چیز ملوائی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس تک سٹاف روم میں آیا تھا۔ انابیہ کا سر چکرانے لگا۔ انابیہ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے بولا۔ انابیہ نے اسے نظر انداز کیا اور اٹھ کر چکراتے سر کے ساتھ ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی اور یہیں سے اس سب سے بڑی بھول ہو گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی اور فیضان رکشے کے جانے کے بعد جان بوجھ کر دیر میں اندر سے نکلا، مگر بائک پر بیٹھ کر اس نے بائک دوڑائی اور رکشے کو راستے میں متجا لیا اور جب تک اس کے پلان کے مطابق انابیہ رکشے میں بے ہوش ہو چکی تھی اور اس نے رکشے کو اوورٹیک کیا اور اس کے پلان کے مطابق انابیہ روکتے تب مکاری سے شور مچا دیا اور وہ اس کی بیوی ہے اور اس سے ناراض ہے۔ اس نے مکاری سے رکشے والے پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے اور اس نے کچھ اس کی بیوی کے ساتھ۔ رکشے والا بزدل تھا، رکشہ لے کر بھاگ گیا۔ کھڑا ہوا فیضان انابیہ کو دوسرے رکشے میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا اور جانتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب انابیہ کو ہوش آیا تو وہ پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی اور پاس ہی وہ درندہ کھڑا حباست سے مسکرا رہا تھا۔ اب تو رات ہو چکی ہے ڈارلنگ، یقین کرو بے تحاشا سرور آیا۔ اب بتاؤ، اب بھی شادی سے انکار کرو گی؟ کیونکہ اب تو کوئی اور تمہارے اس لوٹے چکے وجود پر تھوکے کبھی نہیں، اس نے انتہائی حقارت اور مکروہ لہجے میں کہا۔ انابیہ گرتی پڑتی وہاں سے بمشکل نکلی۔ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تبھی موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اور اس کے بعد کومے میں رہی۔ اور اب جب کہ ہوش میں آئی تو تب اس کے اندر جینے کی امنگ بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر جائش کی شفقت اور محبت سے اسے اپنی زندگی کی جانب آہستہ آہستہ کھینچ ہی لیا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی جدائی اسے پل پل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا انابیہ کو گھر سے واپس لوٹے اور حریم کو اپنے گھر گئے۔ اس دوران اس نے حریم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ انابیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور جائش کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ خود کو جان بوجھ کر کاموں میں بری طرح الجھانے اور مصروف کرنے کے باوجود بھی اس دشمن جانا کا خیال ایک پل کے لیے بھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل پاتا تھا اور اب وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، آپ ایسے اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ جائش جلدی سے اٹھ کر صوفے پہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور آنکھوں میں در آنے والی نمی جلدی سے صاف کی اور انابیہ جلدی سے اس تک پہنچی، مگر اکلوتے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر روح تک تڑپ اٹھی۔ نم سرخ آنکھیں اور بے قرار وجود۔ میں جانتی ہوں آپ کی ہر پریشانی، دکھ اور ہر حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ بھائی، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا آپ کو۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جائش بوکھلا گیا۔ وہ جائش کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، وہ تو بالکل غلط تھی۔ ارے گڑیا، بالکل پاگل غلط سمجھ رہی ہو تم، میرا یقین، تم میرا چین قرار تمہیں
तो तुम्हारी भाभी लेट रही है, मेरा सुकून और नींदें छीन कर नाराज होकर अपने मेके जा बैठी है। वो माहौल को हल्का फुल्का करने को नम आंखों से मुस्कुराकर बोलता, अनाबिया पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया। भाभी मतलब आपने शादी कर ली थी? ओ भाई मैं बहुत 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 खुश हूँ, अभी के अभी चलें, भाभी को लेकर आते हैं। वो नाराज हैं तो क्या हुआ, उनके पैरों में गिरकर मैं उन्हें मना लूंगी। अनाबिया ने बेतहाशा खुश होते हुए उसके गले में झूल गई। तो वो तो जख्मी से मुस्कुरा दिया। चलेंगे गुड़िया, मगर अभी नहीं, उसने मुबहम से कहा। लेकिन क्यों भाई, आखिर हुआ क्या है, मुझे सच सच बताएं। उस मजबूत असाब के मालिक के शख्स को यूं शकीसा दिल अनाबिया को देखकर बहुत गलत होने का एहसास हुआ। तभी पूछ बैठी थी, कुछ नहीं गुड़िया, फिर कभी बताऊंगा। नहीं मुझे अभी जाना है, आप बताते हैं या मैं भी रफ़ीक काका से पूछूं। अनाबिया ने उसकी बात बीच में ही उचक्कर दो टोक लहजा इख्तियार किया तो जायश ने बेबसी से उसकी जानिब देखा और फिर से उसकी निगाहें चुराकर उसे अपने जुल्म की एक एक दास्तान सुनाया गया। अनाबिया फटी फटी निगाहों से उसकी जानिब देखने गई। वो मुझसे खौफ खाती है, नफरत करती है, करनी भी चाहिए। मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसके साथ, मगर अब अपने किए का अजाला करना चाहता हूँ। अब वही होगा जो उसके घर वाले चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।